الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی کیفیت مسکراہٹ تک محدود ہوتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک اولوں کی طرح شفاف، چمکدار اور آبدار نظر آتے تھے۔ یہ روایت امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے الوفا میں نقل فرمائی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم فرمانے کے انداز کا بیان ہے۔ ایک اچھا انسانی معاشرہ اس وقت وجود میں آتا ہے جب اس کے رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوں، خوش مزاج ہوں، ایک دوسرے کے مسائل کو سننے اور حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تندخوئی کو ناپسند فرمایا ہے، کیونکہ خشک مزاج انسان دوسروں کے مسائل سننے سے عاری ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہنسنے اور قہقہے لگانے کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا اور زوردار قہقہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اعتدال کا راستہ وہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل طریقہ کار تھا، جس کا بیان آج کی روایت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی آپ نے سنا کہ انہوں نے حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا بس مسکرانا ہی ہوتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو آپ کے دانت مبارک اولوں کی طرح شفاف نظر آتے تھے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہر وقت ایک دل فریب مسکراہٹ چھائی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں مسلمان ہوا اور اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مسکرا کر دیکھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تندخوئی اور خشک مزاجی سے پرہیز کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔